السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. آمین. کیا حال چال ہے میری ساری بہنوں کے؟ I'm so sorry to talk to you after a very long time. تھوڑا سا بیزی تھے اور لیکن الحمدللہ اچھی مصروفیت. میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی وہ یہ کہ ہم لوگ عمرے کے لیے آئے اور حرم کے بیچ میں مطاف کے بیچ میں عورتوں کو بیٹھنے کی جگہ تھی. تو میں بیٹھی تو ساتھ میں جو عورت تھی وہ سار قطار رو رہی تھی، بہت ہی پیاری سی اور بڑا میٹھا سا، روئی جائے. تو میں نے ان کو پیار کر کے کہا، میں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. انہوں نے کہا کہ کیا میں سونے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر میں آئی ہوں اور میں تو لٹ گئی ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کسی شاپ پہ میں گئی اور میرے 5,000 ریال ویسے میں نے رول کر کے اکٹھے رکھے ہوئے تھے، وہ کہیں گر گئے، لیکن وہ دکان والا مان نہیں رہا کہ ادھر نہیں گرے تھے. تو وہ رو رہی تھی. تو میں نے کہا کچھ طریقہ کر لیتے ہیں، ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن وہ جو بے چینی ہوتی ہے نا انسان کی کہ کسی چیز کے کھو جانے کا جو غم ہوتا ہے وہ انسان کو بہت رلاتا ہے، اور آنسو جو ہے نا وہ بہت بے اختیار ٹپکتے ہیں. خیر اینی ویز کوشش کی، لیکن ظاہر ہے پیسے بازار میں گھومے تھے، کچھ ہو نہیں سکتا تھا. ادھر ادھر سے پوچھا بھی تو ان کا فون نمبر میں نے لے لیا. ان سے بات ایک دفعہ ہوئی اور جب وہ پاکستان جانے لگیں تو انہوں نے کال کیا تو ان کی آواز میں اتنا سکون تھا اور کہ آنی جانی چیز ہے، کوئی حرج نہیں، پھر مل جائیں گے. اور میں نے بھی ان کو تسلی دی. میں نے کہا یہ تو مطلب ایسی چیز ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر آپ کو رزق عطا کرے گا. لیکن وہ جو ایک بے چینی کا وقت تھا نا ایک انسان ہونے کے ناطے، اور پھر اس کے بعد تکلیف ادھر ہی تھی. وہ 5,000 تو نہیں ملے، لیکن اس کے بعد وہ جو سکون تھا. تو اس سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے استاد نے بتایا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہوتی ہیں نا وہ ڈیفرنٹ پیکنگ میں آتی ہیں. وہ ڈفرینٹ قسم کی پیکنگ ہوتی ہے. کبھی آپ کا تحفہ بہت ہی خوبصورت پیک ہوا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ واو، اور آپ کھلے دل کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں اور آپ بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور اچھی امید لگاتے ہیں کہ اس گفٹ پیک میں جو گفٹ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور آپ بڑا خوشی خوشی اس کو لیتے ہیں. اور کبھی وہ پیکنگ بہت ساری گریں اوپر لگی ہوتی ہیں اور وہ گریں دیکھتے ساتھ ہی آپ کہتے ہیں نہ یہ کوئی اچھا تحفہ نہیں لگتا اور میں کیسے اس کو کھولوں گی، میں نہیں کھول سکتی، اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کی پیکنگ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے اندر جو گفٹ اتنا خوبصورت ہے اس کو تو ابھی آپ نے دیکھا ہی کوئی نہیں اور آپ پیکنگ دیکھ کے تو پریشان ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ بہترین گمان رکھیں کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈفرینٹ طریقے سے آتی ہے. کبھی تنگی کی صورت میں، کبھی آسانی کی صورت میں، کبھی مشکل کی صورت میں، کبھی ناخوشی کی صورت میں، کبھی خوشی کی صورت میں. تو لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اس چیز کا ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. تو یہ کہ ہماری آخرت کو برباد ہونے سے اللہ تعالیٰ بچا لے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی حقیقت دکھا دے. یہ کتنی گھٹیا دنیا ہے، کتنی کم قیمت ہے، کتنی بے وفا ہے، اور کتنی صرف اور صرف اس کی حیثیت استعمال کی ہے، بس دیٹس اٹ. اس سے محبت نہیں کی جا سکتی، اس پر اعتبار بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. یہ کسی بھی وقت چھوڑ سکتی ہے. پیسہ، دنیا کی ہر چیز، دنیا کا ہر رشتہ. تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہوتی ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ جو ہمیں ہوش دلانے والی اور نعمت کسی ایسی پیکنگ میں آ جاتی ہے جو پیکنگ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، ہمارے دل کو اور ہمیں مشکل لگ رہی ہوتی ہے. اس پیکنگ کے اندر بھی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے.
ہمیشہ یہی گمان رکھیں کہ جو ہاری بیماری پریشانی مشکل کچھ بھی آیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھپی ہوئی ہے. تو جیسا آپ کا گمان ہوگا اللہ کے بارے میں تو ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے. کبھی آپ نے اپنی امی سے یہ امید لگائی ہے کہ وہ آپ کے لیے کوئی برا چاہیں گی؟ کوئی بھی ماں اپنے بچوں کے لیے برا نہیں چاہتی، چاہے اس کے طریقے غلط ہوں صحیح ہوں، لیکن یہ کہ ماں باپ سے بڑھ کر اور دنیا میں انسانوں میں یعنی جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان میں کوئی بھی ہم سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا ماں باپ کرتے ہیں، اور پھر ماں باپ سے بھی بڑھ کے پیار کرتی. تو انسان کبھی بھی اس کے اوپر شک نہیں کرتا کہ یہ جو کر رہی ہے یہ مجھے تنگ کرنے کے لیے کر رہی ہے یا مجھے ستانے کے لیے کر رہی ہے. ایک جنرل بات کر رہی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. وہ کبھی بھی یہ کرتا ہی نہیں کہ ہمیں ایسی تکلیف میں ڈالے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور تکلیف بھی ایسی دیتا ہے جس کے بیچ میں ہمارا بھلا ہوتا ہے اور ہماری بڑی بھلائی اور بڑا فائدہ چھپا ہوا ہوتا ہے. اور پھر جب ہم اس کے بعد نا یہ مصیبت ٹل جاتی ہے اور اس کے بعد ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ یہ کتنی بڑی رحمت تھی. اب وہ خاتون جو روئی ہیں اور جو تڑپ تڑپ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی باتیں کی ہیں اور جو انہوں نے آنسو بہا کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کی ہوں گی، گڑ گڑائی ہوں گی، وہ تو نارمل حالات میں وہ بالکل ویسے نہیں کر رہی ہوں گی. نارمل حالات میں انسان ایسے ہی پڑھتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. نہ دماغ ساتھ، نہ بس زبان چل رہی ہے، نہ دماغ نہ دل نہ آنکھیں ساتھ. لیکن جب کوئی ایسی مشکل آ جاتی ہے تو جب بندہ دعا کرتا ہے نا تو ایک ایک لفظ کو ایسے زور دے کے اور سمجھ کے پڑھتا ہے کہ وہ لگتا ہے جیسے دل سے نکل رہا ہو. تو بس میں صرف آپ سے یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین گمان رکھیں. اللہ تعالیٰ سے بہترین گمان یہ سمجھیں کہ ہر واقعہ جو ہماری زندگی میں آتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے آتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اور اس کی حکمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے نا. ہماری ویژن جو ہے وہ بہت لمیٹیڈ ہے. ہماری ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ رائٹ ایٹ دا ٹائم آف کلیمٹی از سو لمیٹیڈ. ہم نہیں سمجھتے، اور پھر بعد میں ہم کو اس کی حکمتیں سمجھ آتی ہیں، اور کچھ کی تو سمجھ بھی نہیں آتی اور ہم آگے چلے جائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب دیکھیں گے تو مطلب کتنے بڑے بڑے انعام اور کتنے بڑے بڑے ہمارے لیے ریوارڈ بڑے ہوں گے. تو اس لیے میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی زندگی میں واقعہ لائے اس پر صبر بھی کریں، شکر بھی کریں، اور اس میں سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں، ایمان کے ساتھ اس امتحان میں سے نکلیں. میں یہ نہیں کہتی یہ کوئی آسان کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یعنی وہ تحویل قبلہ کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ بہت بڑی بات تھی سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی. تو یعنی چیزیں بڑی ہوتی ہیں لیکن ان کے لیے بڑی نہیں ہوتی جن کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے. وہ اس کو صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کر کے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت کا انتظار کرتے ہیں، اور پیکنگ کو دیکھ کر تحفے کو ڈٹرمن نہیں کرتے، بلکہ پیکنگ کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے، کون سا گفٹ ہے، اس کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے لیے اچھا گمان رکھتے ہیں. اور انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین اجر بھی دیتا ہے، آخرت کا ثواب بھی محفوظ رکھتا ہے، دنیا میں مضبوط بھی بنا دیتا ہے انسان کو، اور پہلے سے بہتر حالات بھی عطا فرما دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. بس یہ ہماری زندگی کا نچوڑ ہے کہ ہم ہر چیز پر الحمدللہ رب العالمین کہیں تو ہمارا دل بھی سکون میں رہے گا، ہماری زندگی بھی بہتر گزرے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ اور سمجھ رکھنے والا دل بھی عطا کر دے گا. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور ہمارے لیے آسانیاں کرے. آمین. اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.